بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا 7واں سال خیبر کو فتح کیسے کیا گیا؟ کس کس بادشاہ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلامی خطوط بھیجے گئے اور ان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری لائن انفو۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تھا، لیکن مدینے میں آ کر معلوم ہوا کہ خیبر کے علاقے میں مسلمانوں پر ظلم اور مدینے پر حملہ آوری کے سامان مکمل ہو رہے ہیں۔ مدینے سے بنو نذیر اور بنو قریظہ جلا وطن ہو کر خیبر ہی میں اقامت گزین ہوئے۔ ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت و دشمنی کے آتش کدے شعلہ زن تھے۔ انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو بھی مسلمانوں کی عداوت پر بہت جلد مستعد و آمادہ کر لیا۔ مکے کے بعد اب مسلمانوں کی مخالفت اور عداوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے اور استحصال کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ عرب کے قبیلہ غطفان کو انہوں نے اس شرط پر اپنا شریک بنایا کہ مدینے کی نصف پیداوار تم کو دی جائے گی۔ یہودیوں کی جنگی تیاریاں معمولی نہ تھیں، بلکہ ان کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ چنانچہ انہوں نے مدینے کے منافقوں کو بھی اپنا شریک کار بنا لیا۔ ان منافق جاسوسوں کے ذریعے سے وہ خیبر ہی میں بیٹھ کر مسلمانوں کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی ان تیاریوں کا حال سن کر محرم سن 7 ہجری میں 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ، جن میں 200 سوار تھے، مدینے سے خیبر کے قریب پہنچ کر خیبر اور بنی غطفان کے درمیان مقام رجیع کو لشکرگاہ تجویز فرمایا۔ بنی غطفان کو یہ خوف ہوا کہ مسلمان ہماری بستیوں پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے وہ اپنے ہی گھروں میں مدافعت اور مقابلے کے لیے موجود رہے اور خیبر کے یہودیوں کی مدد کو نہ جا سکے۔ خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے پاس ایک دوسرے کے قریب 6 زبردست قلعے تھے۔ یہودیوں نے اسلامی لشکر کے پہنچنے پر میدان میں نکل کر مبارز طلب کی۔ ان میں مرحب اور یاسر 2 بڑے بہادر جنگجو تھے۔ انہوں نے جب میدان میں نکل کر اپنا حریف طلب کیا تو مسلمانوں کی طرف سے محمد بن مسلمہ اور زبیر بن العوام نکل کر باہر آئے۔ محمد بن مسلمہ نے مرحب کو اور زبیر بن علوم رضی اللہ عنہ نے یاسر کو قتل کیا۔ بعض روایات میں مرحب کو علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے مقتول ہوا بیان کیا گیا ہے۔ میدان جنگ میں یہودیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ دشوار سمجھا تو انہوں نے قلعہ بند ہو جانا مناسب سمجھا۔ ان قلعوں میں مصعب بن ماس کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اور ایسے موقع پر واقع تھا کہ اس سے دوسرے تمام قلعوں کو مدد پہنچتی تھی۔ لشکر اسلام نے سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ کیا اور سخت کوششوں اور مقابلے کے بعد نام پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے پر حملہ کرتے وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ پر قلعے والوں نے اوپر سے پتھر کی ایک چکی ڈال دی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابی الحقیق یہودی کے قلعے کموس پر حملہ ہوا۔ یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی قلعے میں صفیہ بنت حیی بن اخطب اور دوسرے بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ صفیہ بنت حیی کی شادی کنانہ بن الربیہ بن ابی الحقیق سے ہوئی تھی۔ بعد گرفتار وہ حیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی تھی۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر آزاد کر دیا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں۔ کموس کے بعد صعب بن ماس کا قلعہ کھلا۔ اس کے بعد خیبر کا چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ آخر میں وتی اور سلالم 2 قلعے باقی رہ گئے۔ ان دونوں کا 10 روز تک مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ محصور یہودی جب محاصرے کی شدت سے تنگ آ گئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم کو نصف پیداوار بطور مال گزاری لینے کی شرط پر اگر ہماری زمینوں پر قابض رکھا جائے تو ہم اطاعت قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں کو زراعت اور باغات کی نصف پیداوار کے اخراج پر بطور رعایا ان کے املاک اور ارضیات پر قابض اور آباد رہنے دیا گیا، جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آخر عہد خلافت تک خیبر میں آباد رہے۔ خیبر کی اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے، 4 مہاجرین میں سے، 11 انصار میں سے، اور 93 یہودی مارے گئے۔ اسی جنگ میں گھوڑے کے گوشت کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اسی جنگ میں متاع کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا۔ یہودیوں کے ایک سردار سلام بن مکشم کی بیوی زینب بنت الحرث نے ایک سالم بکری بھنی ہوئی
زہر آلود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود صحابہ میں سے بشر بن البراء بن معرور رضی اللہ عنہ نے اس کو کھانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکھتے ہی تھوک دیا اور فرمایا کہ مجھ کو اس بکری کی ہڈیاں خبر دیتی ہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، مگر بشر رضی اللہ عنہ اس کے گوشت میں سے کچھ چبا کر نگل چکے تھے، چنانچہ وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ زینب یہودیہ کو بلایا گیا، اس نے زہر ملانے کا اقرار کیا اور وہ وارث بشر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئی، مگر انہوں نے اسے اس لیے قتل نہ کیا کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ ابھی خیبر سے مدینے کی طرف واپس کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ ملک حبشہ سے واپس آنے والے مہاجرین کا قافلہ ماں شاہ حبش کے خط اور ہدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنوں سے مل کر بہت مسرور ہوئے۔ خیبر سے واپسی پر فدق ایک مقام تھا جو خیبر سے زیادہ دور نہ تھا۔ فدق کے یہودیوں نے خود پیغام بھیجا کہ ہم کو صرف ہماری جانوں کی امان دی جائے، مال و اسباب سے ہم کو سروکار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو منظور فرما لیا، کیونکہ فدق پر حملہ نہیں کیا گیا اور نہ اس پر کسی سوار و پیادے کو تلوار یا نیزہ چلانے کا موقع ملا تھا، لہذا بلا تقسیم جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال سمجھا جائے گا اور ملکیت بیت المال اقرار دیا گیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر وادی القرہ کی طرف لشکر اسلام آیا تو وہاں کے یہودیوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی، چنانچہ ان کا بھی محاصرہ کیا گیا اور آخر انہوں نے بھی نس بٹائی پر جیسا کہ خیبر والوں نے اطاعت قبول کی تھی اطاعت قبول کی۔ وادی القرہ میں صرف ایک صحابی مدام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ وادی القرہ کے قریب تیمہ یہودیوں کا ایک مقام تھا، انہوں نے بھی وادی القرہ والوں کی طرح اطاعت قبول کر لی۔ فتح خیبر سے واپسی کے وقت ایک منزل پر صبح کے وقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کی آنکھ کھلی۔ تمام لشکر اسلام سوتا ہی رہا اور آفتاب نکل آیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آنکھ کھلی، وہاں سے جدا ہو کر اور تھوڑے فاصلے پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ اکرام نے نماز فجر ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی طرح آنکھ نہ کھلے تو جب بیدار ہو اسی وقت نماز ادا کیا کرو۔ یہود کے لوگ بہت مالدار تھے اور خیبر کی زمینیں جو یہود کے قبضے میں تھی خوب زرخیز اور قیمتی تھیں۔ فتح خیبر کے اموال غنیمت اور زئی زمینیں جو مسلمانوں میں تقسیم ہوئیں تو مہاجرین کی پریشان حالی اور افلاسی سب دور ہو گئی۔ اب مہاجرین صاحب جائیداد بھی ہو گئے اور انصار کی مالی امداد سے بھی ان کو بے نیازی حاصل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک اپنے ذاتی اخراجات اور اپنے اہل بیت کے لیے کسی صحابی کو تکلیف نہ دی تھی۔ انصار اور مہاجرین کی طرف سے اگر کبھی کوئی ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ان کو ہدیے بھیجے جاتے۔ خیبر کی زمینوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں فدق کی جائیداد آتی تھی، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی ضیافت اور بنی قریظہ کی زمینوں سے اپنے رشتہ داروں اور یتیموں اور مفلس مسلمانوں کی پرورش کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو جب خیبر پر مسلمانوں کی چڑھائی کا حال معلوم ہوا تو وہ بڑی بے صبری سے اس لڑائی کے نتائج کا انتظار کرنے لگے۔ مکے والوں میں سے ایک شخص حجاج بن الاد سلمی رضی اللہ عنہ جو بہت مالدار شخص تھے، کسی سفر کے بہانے سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور وہ جنگ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ بعد فتح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی تک مکے والوں کو میرے مسلمان ہونے کا حال معلوم نہیں ہوا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں مکے میں جا کر اپنا روپیہ جو میری بیوی کے قبضے میں ہے اور قرضہ جو لوگوں کے ذمے ہے وصول کر کر لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی۔ حجاج بن الاد رضی اللہ عنہ مکے میں آئے تو مکے والوں کو خیبر کی خبر کا بے حد منتظر پایا۔ انہوں نے مکے والوں کے ساتھ عجیب تمسخر کیا، ان سے خیبر کا اصل حال بیان نہ کیا، اپنے روپے فراہم کرنے میں سب سے مدد لی، تمام روپے لے کر اور صرف عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو چلتے وقت فتح خیبر کا اصل حال سنا کر مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کفار کو حجاج کے مسلمان ہونے اور خیبر میں مسلمانوں کی کامیاب و فتح مند ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ کف افسوس ملتے تھے۔ خیبر سے مدینے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کی طرف جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش اور سازشوں میں لگے ہوئے تھے ایک ایک دستہ فوج روب قائم کرنے کے لیے روانہ کیا تاکہ کوئی بڑی بغاوت اور خطرناک سازش اپنا سر ابھار نہ سکے۔ چنانچہ نجد کے قبیلے فزارہ کی جانب ابو بکر صدیق،
سلمہ بن القوا اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کیے گئے۔ قوم حوازن کی طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو 30 شتر سواروں کے ساتھ بشیر بن درام یہودی کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا، جو خیبر کے یہودیوں کو بغاوت پر آمادہ کرتا تھا۔ بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ بنی مرہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ قوم بنی الملوح کی تادیب کے لیے بھیجا گیا۔ ابی درداء سلمی رضی اللہ عنہ کو صرف 3 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ جشم بن معاویہ کے سردار رافع بن قیس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ ابو قتادہ اور محلم بن جسام رضی اللہ عنہ کو مقام النام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ تمام فوجی دستے کامیاب و فتح مند واپس ہوئے اور ہر جگہ مسلمانوں کو فتح و کامیابی نصیب ہوئی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے لڑائی میں جب ایک شخص کے قتل کو تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا، مگر اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے جواب طلب کیا گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس شخص نے دھوکہ دینے اور اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ منافقت سے کلمہ پڑھتا ہے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے توبہ کی اور آئندہ ساری عمر اس قسم کی غلطی سے بچے رہنے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح ابو قتادہ اور محلم بن جشام رضی اللہ عنہ چلے جا رہے تھے کہ قوم اشجہا کا ایک شخص عامر بن ازبد جو اپنے مال و متاع کے ساتھ سفر کر رہا تھا، عامر بن ازبد نے اس اسلامی لشکر کو سلام کہا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر یہ سمجھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سلام کہا، چنانچہ سلام کے جواب دینے میں سب کو تعامل ہوا اور محلم بن جشام نے عامر پر حملہ کر کر اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ مہم واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا حال معلوم ہوا تو سخت ناخوش ہوئے اور محلم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے ایک شخص کو مومن باللہ ہونے کی حالت میں کیوں قتل کیا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر کے ورثہ کو 50 اونٹ خون بہا میں دے کر اور محلم رضی اللہ عنہ کو قضاء سے آزادی ملی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک عرب اور بیرونی ممالک کے بادشاہوں کے پاس خطوط روانہ کیے اور ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب دی۔ شاہ حبشہ کے نام جو خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ شاہ حبشہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ ہرقل شاہ روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے مراوت و عزت کا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی تکریم کی، مگر سلطنت کی لالچ اور عیسائیوں کے خوف سے اعلانیہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ مقوقس شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط اور ایلچی کی بڑی عزت کی۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مؤدبانہ عرضیہ لکھا۔ ایک خلات، ایک خچر اور 2 لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ خط کے ہمراہ روانہ کی۔ اسی طرح منذر بن سوا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط اور ایلچی کے ساتھ تعظیم کا برتاؤ کیا۔ شاہ عمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچنے پر اسلام قبول کر لیا۔ کیسر شاہ فارس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ نامی کو چاک کر دیا اور عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ گستاخانہ برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال سن کر فرمایا کہ کیسر کی سلطنت اسی طرح چاک کر دی جائے گی۔ ماہ شوال سن 7 ہجری کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے۔ شروع ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کو تیاری سفر کا حکم دیا جو گزشتہ سال صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ چنانچہ وہ تمام صحابہ اور دوسرے صحابہ بھی عمرے کے لیے تیار ہوئے اور کل 2000 آدمی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینے سے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو عامل مقرر فرمایا ہے۔ سال گزشتہ جو صلح نامہ حدیبیہ میں مرتوب ہوا تھا، جس کا ذکر ہم اس سے پہلی قسط میں کر چکے ہیں، کے مطابق مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے اور اگلے سال آ کر عمرہ ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے۔ مکے کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے صرف تلواریں اپنے ساتھ رکھیں، باقی تمام ہتھیار اتار ڈالے۔ مکے میں داخل ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ مشرکین مکہ پر جو مسلمانوں کے اس طواف کرنے کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، مسلمانوں کی شفا کشی اور قوت شوکت کا اظہار ہو۔ مکہ کے بہت سے مشرک مکے سے باہر گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے گئے تاکہ مسلمانوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھ کر رنجیدہ نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مکے میں 3 دن قیام فرمایا۔ ارکان عمرہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیوی ام فضل رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ
میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث سے نکاح کیا۔ چوتھے دن صبح مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو اور حوید بن عبد العزا دو مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن ہو گئے، فوراً مکے سے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت انصار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل سے کہا تم گھبراتے کیوں ہو؟ میں خود ہی جانے کے لیے تیار ہوں، مگر تم کو کیا معلوم ہے کہ میں نے یہاں ایک عورت سے نکاح کیا ہے؟ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اگر تم اجازت دو تو میں یہاں ضیافت و ولیمہ کر لوں اور تمام مکے والوں کو کھانا کھلاؤں، اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سہیل نے کہا ہم کو تمہارے کھانے کی کوئی حاجت نہیں، تم معاہدے کی پابندی کرو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کوچ کی منادی کرا دی اور سوار ہو کر مکے سے باہر تشریف لے گئے۔ حدود حرم سے نکل کر وادی صرف کے اندرونی میدان میں قیام فرمایا۔ یہی میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ مکے میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے اور مکے سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ عمرو بن العاص کی نسبت ہم قسط نمبر 6 میں بیان کر چکے ہیں کہ قریش مکہ نے ان کو مسلمانوں کے خلاف نجاشی شاہ حبشہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ مسلمان مہاجرین کو حبشہ میں پناہ نہ مل سکے۔ نجاشی کے دربار میں ان کو ناکامی حاصل ہوئی، اس لیے ان کے دل پر اسلام کی صداقت کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ اثر برابر اندر ہی اندر اپنا کام کرتا رہا اور بعد کے حالات نے اس کی تائید و تصدیق کی، لہٰذا اب عمرو بن العاص سے ضبط نہ ہو سکا۔ خالد بن ولید ان کے بڑے گہرے دوست تھے۔ سفر حدیبیہ میں بمقام غضبان رات کے وقت نماز عشاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرأت کلام مجید سن کر خالد بن ولید کا دل نرم ہو گیا تھا۔ اسی روز سے ان کو اسلام سے محبت تھی۔ عمرو بن العاص نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو خالد بن ولید فوراً عمرو بن العاص کی ہمراہی پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے تیسرے دوست عثمان بن طلحہ کو اپنے ارادے سے مطلع کیا، وہ بھی بلا تعمیل ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ قریش کے یہ تینوں سردار مکہ سے روانہ ہو کر مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کو بڑی تقویت پہنچی۔ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوتے وقت جب یہ معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے سے پچھلے تمام گناہوں کی معافی ہو گئی تو وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ یہ مختصر واقعات جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے سن 7 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے۔ سن 8 ہجری کے واقعات جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامد و ناصر۔